بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے کی یہ چھٹی ویڈیو ہے، پارٹ 6، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے غزوہ بدر کے واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو پارٹ 5 کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غزوہ بدر کا مکمل احوال، پارٹ 6۔ ناظرین کرام، حمزہ اور علی تو تھے ہی اللہ کے شیر، اور شیروں ہی کی طرح اپنے اپنے حریفوں پر جھپٹے اور اپنے مخالفوں کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ نے اپنے مقابل کو خاصا زخمی کر دیا تھا، مگر خود بھی بڑے مجروح ہو گئے اور ایک پنڈلی کٹ گئی، اور پھر حضرت عبیدہ کو شدید زخمی حالت میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا کر ڈال دیا گیا۔ جان کنی کے اس عالم میں سارے دردوں کا مداوع جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے مقدس ان کے چہرے کے قریب کر دیا، اور انہوں نے اپنا رخسار اس مقدس پاؤں پر رکھ دیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ نے ابو طالب کا ایک شعر پڑھا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے اس مطالبے کے جواب میں کہا تھا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ ترجمہ: ہم محمد کو اس وقت تک تمہارے سپرد نہیں کریں گے جب تک کہ ہم سب اس کے گرد کٹ کٹ کر گر نہ پڑیں۔ اس وقت ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ شعر پڑھ کر کہنے لگے، کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ان کی بنسبت یہ شعر ہم پر زیادہ صادق آتا ہے۔ پھر دو شعر اپنی طرف سے کہے۔ ترجمہ: اگر دشمنوں نے میرا پاؤں کاٹ ڈالا ہے تو کیا پرواہ، میں تو مسلمان ہوں اور اس تکلیف کے عوض اللہ تعالیٰ سے بلند پایا زندگی کا امیدوار ہوں۔ مجھے رحمان نے اپنے فضل و احسان سے اسلام کا جو لبادہ عطا کیا ہے، اس نے میرے سارے عیوب کو ڈھانپ لیا ہے۔ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا گیت گاتا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا یہ پروانہ شمع رسالت پر فدا ہو گیا، اس حال میں کہ اس کا رخسار پائے اطہر پر ٹکا تھا، سائبان کے نیچے۔ اس کے بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سائبان کے نیچے تشریف لے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا۔ صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ اور چند انصاری نوجوان شمشیر بکف دروازے پر کھڑے ہو گئے تاکہ کسی مشرک کو اس طرف آنے کی جرأت نہ ہو۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، کبھی سجدہ ریز ہو جاتے اور عجز و نیاز مندی کی تصویر بن کر عرض کرتے، مجھے فتح ہو، نصرت عطا کرنے کو تو نے جو وعدے کر رکھے ہیں، آج میں ان کے پورا کیے جانے کا طلبگار ہوں۔ پھر نیاز سے ناز کی طرف منتقل ہو جاتے اور محبوبانہ انداز میں فرماتے، اے اللہ، اہل ایمان کی اس جماعت کو آج تو نے ہلاک کر دیا تو پھر آج کے بعد تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ، اگر دشمن غالب آ گئے تو شرک مسلط ہو جائے گا اور تیرا دین کہیں بھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ پھر ناز سے نیاز کی جانب رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ ہمیں فتح و ظفر عطا فرما اور شکست کی ذلت سے اور رسوائی سے محفوظ رکھ، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس دن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حیو یا قیوم کا ورد اس کثرت سے کیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں، میں وقفے وقفے سے کئی بار میدان کارزار سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور ہر دفعہ یہی دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے محو مناجات ہیں اور انہی اسماء حسنہ کو دہرا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ سجدہ ریزیاں اور مناجاتیں، یہ آوازاریاں اور اشکوں کی برساتیں، یہ سرگوشیاں اور ناز و نیاز کی باتیں دیر تک جاری رہیں۔ شانہ اقدس سے ردائے اطہر ڈھلک گئی، مگر آپ کی محویت اور استغراق میں فرق نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر عشق صدیق تڑپ اٹھا، مچل اٹھا، بے قرار ہو کر آگے بڑھا، چادر مبارک کاندھے پر درست کی اور پشت انور سے چمٹ کر بسد انداز غم گساری عرض گزار ہوئے، اب بس بھی کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو آہذاری کی حد کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے تمام وعدے پورے کرے گا اور آپ کی ساری تمنائیں اور مرادیں بر لائے گا۔ ادھر اللہ کا محبوب آنسوؤں کے خزانے لٹا رہا تھا تو ادھر اس کے جانثار جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے اور اپنے لہو سے صحرائے بدر کو لالہ زار بنا رہے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجہ آگے بڑھے اور عمر حضرمی کے چلائے ہوئے تیر سے شہید ہو گئے۔ یہ مہاجرین کی طرف سے پہلا خون کا نذرانہ تھا جو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک انصاری نوجوان حضرت حارثہ آغوش شہادت میں جا گرے۔ وہ حوض کے کنارے بیٹھے پانی پی رہے تھے کہ اچانک کسی طرف سے ایک تیر آیا اور انہیں لگ گیا۔ زخم اتنا کاری تھا کہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ حضرت حارثہ اگرچہ ایک کم عمر صحابی تھے
مگر مجاہدات و مشاہدات میں اپنی مثال آپ تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حارثہ آج تم نے کس حال میں صبح کی؟ پروانہ رسالت جناب حارثہ کا ایسا بے مثال جواب یقیناً کوئی زہد و تقوی کے منازل طے کرنے والا شخص ہی دے سکتا ہے۔ حارثہ نے کہا، اس حال میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حارثہ نے پورے یقین سے جواب دیا کہ میں پکا اور سچا مسلمان تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس دعوے سے متعجب ہوئے اور فرمایا، کیا کہہ رہے ہو حارثہ، ذرا سوچ لو۔ حضرت حارثہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا سے قطع تعلق کر چکا ہوں اور رات بھر یاد خدا میں جاگتا ہوں اور دن بھر روزے سے ہوتا ہوں اور بھوکا پیاسا رہتا ہوں۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے گویا میں عرش الہی کو اپنے روبرو پاتا ہوں، اہل جنت کو بہشت میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اہل دوزخ کی چیخیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ فتح کی بشارت۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا و مناجات سے فارغ ہوئے تو آپ کو اونگ سی آ گئی۔ چند لمحوں بعد آنکھیں کھولیں اور صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آ پہنچی ہے۔ یہ سامنے جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں، ان کے دانتوں پر غبار نظر آ رہا ہے۔ جبریل امین کے علاوہ بھی ہزاروں ملائکہ نازل ہوئے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں مفصل بیان ہے، مگر ان کے نزول کا اصل مقصد لڑنا نہیں تھا بلکہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا، اور انہیں یہ دکھانا تھا کہ کارکنان قضاء و قدر صف بصف تمہاری امداد کے لیے کمر بستہ کھڑے ہیں، اس لیے پورے اطمینان سے اور دل جمی سے مقابلہ کرو۔ جزوی طور پر اگرچہ بعض ملائکہ عملاً بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے، تاہم یہ شرکت بہت ہی محدود پیمانے پر ہوئی تھی، کیونکہ ہزارہ ملائکہ نے اگر باقاعدہ طریقے سے حصہ لیا ہوتا تو ایک کافر بھی بچ کر نہ جا سکتا تھا، بلکہ اتنے تھوڑے سے کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا، لہٰذا ہزاروں کی فوج کس لیے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قمر کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، جس کا مفہوم یہ ہے، عن قریب یہ جماعت ہزیمت اٹھائے گی اور انہیں پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ابھی اس پیشن گوئی کے ظہور میں سالوں کا عرصہ حائل تھا۔ پھر جب 7 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں یہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے صاحبان سے باہر تشریف لائے تو حضرت عمر خود ہی سمجھ گئے کہ اس آیت میں کس جماعت کی شکست فاش کی خبر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اعجاز قرآن کا یہ ایک یقیناً واضح اور کھلا ثبوت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور شہادت کے فضائل بیان کر کے مجاہدین کو صبر و ثبات کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جو شخص راہ خدا میں ثابت قدمی سے لڑے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اٹھ کھڑے ہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر ابن حمام فرط مسرت سے پکار اٹھے، واہ واہ۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر واہ واہ کر رہے ہو عمیر؟ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمیر نے جواب دیا کہ امید ہے میں بھی یہ سعادت حاصل کر لوں گا۔ اس وقت حضرت عمیر کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جنہیں وہ ساتھ ساتھ کھاتے بھی جا رہے تھے۔ خیال تھا کہ کھجوریں ختم کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤں گا، مگر شوق شہادت اتنا غلبہ کر گیا کہ اتنی تاخیر بھی ناگوار گزرنے لگی کہ کھجوریں ختم ہونے تک میں زندہ رہوں۔ یہ تو بڑا طویل عرصہ ہے۔ چنانچہ کھجوریں ایک طرف اچھال دیں اور تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک عروسہ شہادت سے ہمکنار نہ ہو گئے۔ شہادت حضرت عوف بن حارث نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑتا ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ذرہ اور خود کے بغیر ہی لڑائی میں ہاتھ ڈال دے اور اس وقت تک لڑتا رہے جب تک وہ شہید نہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف نے اپنی ذرہ اتار کر پھینکی اور بے دریغ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے آخر کار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ایک طرف اگر اہل ایمان شمع ہدایت پر نثار ہو رہے تھے تو دوسری جانب مشرکین کے بڑے بڑے جنگ آزما سردار جہنم رسید ہو رہے تھے۔ اتباع کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ امیہ ابن خلف، ابو الجنتری، ابو جہل، عبیدہ ابن سعید جیسے دشمنان دین و ایمان بھی مجاہدین کے خارا شگاف حملوں کی تاب نہ لا سکے اور ذلت آمیز موت سے ہمکنار ہو گئے۔ امیہ ابن خلف کا قتل۔ امیہ کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ یہ امیہ وہی سنگ دل و وحشی ہے جو پہلے حضرت بلال کا آقا ہوا کرتا تھا اور ان پر ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرز اٹھتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اور امیہ کی دوستی تھی
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تو امیہ نے کہا کیا محمد کے کہنے پر ماں باپ کا پسند کیا ہوا نام ترک کر دو گے؟ ہاں یقیناً ترک کر دوں گا، میں نے جواب دیا، لیکن میرے لیے رحمان ایک اجنبی سا لفظ ہے۔ امیہ نے کہا اس لیے میں تجھے عبد الرحمن کے بجائے عبد الاعلیٰ کہا کروں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے عبد الاعلیٰ کہنے لگا۔ غزوہ بدر کے دن میں دشمنوں سے چھینی ہوئی چند زرہیں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پکارا اے عبد عمر، میرا یہ نام متروک ہو چکا تھا اس لیے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی اے عبد الاعلیٰ، یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امیہ ابن خلف پکار رہا ہے، کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کو ساتھ لیے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا چھوڑو ان زروں کو اور مجھے قیدی بنا کر لے چلو، میری گرفتاری تمہارے لیے ان زروں سے بدرجہ بہتر ہے۔ بات صحیح تھی، امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زرہیں وہیں پھینک دیں اور باپ بیٹے کو پکڑ کر چل پڑا۔ راستے میں امیہ نے پوچھا آج جس شخص نے سینے پر شتر مرغا پر سجا رکھا تھا وہ کون تھا؟ وہ حمزہ تھا، میں نے بتایا، اسی کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبت ٹوٹی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ امیہ نے بصد حسرت و یاس کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک امیہ پر بلال کی نظر پڑ گئی۔ بلال نے چیخ کر کہا یہ رہا کفر کا سردار امیہ ابن خلف، اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔ ناظرین کرام، امیہ ابن خلف کا انجام جاننے کے لیے اس سلسلے کی 7ویں ویڈیو جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔